صاحب یہ طلاق کیوں ہے؟ جب شریعت مطہرہ نے نکاح کے ذریعے سے ایک کر دیا تو دیکھیے انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، انسان کی طبیعتوں اور اس کے تقاضوں میں فرق ہوتا ہے۔ بسا اوقات میاں غصے والا ہوتا ہے اور بیوی نہایت ہی وہ ٹھنڈے مزاج کی ہوتی ہے، بسا اوقات بیوی تیز مزاج ہوتی ہے اور شوہر متحمل مزاج ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا مزاج تیز ہوتا ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، دور حاضر میں آپ دیکھیں گھر سے نکلنے کے بعد مردوں کے معاملات کیسے ہیں۔ ان کا کام دنیا بھر کے غلط چیزوں کو استعمال کرنا، گٹکا یہ کھائیں، تمباکو یہ کھائیں، سگریٹ یہ پئیں، شراب یہ پئیں، جواریوں کے ساتھ یہ گھومیں، گالی گلوچ یہ کریں، دوسرے کو پریشان یہ کریں، اور اس کی وجہ سے جب یہ گھر پہنچتا ہے تو تمام نحوستیں اس کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوتی ہے، اور جرم جرائم کا جو اثر انسانی ذہنوں پر ہوتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے، وہ بہت گہرا ہوتا ہے اور نسلوں تک وہ اثر منتقل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، تو اب میاں بیوی مل کر ایک ہو کر کے رہے، پوری زندگی رہے، شریعت نے اسے پسند فرمایا اور رہنا بھی چاہیے، لیکن کہیں جا کر کے کسی وجہ سے ان دونوں کے مزاج میں فرق آ جائے، ایک ساتھ وہ رہنا نہ چاہے۔ مثلا میاں ظالم ہو، بات بات پر میاں وہ بیوی کی پٹائی کرتا ہو، اس سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہو، اس کو گھر والوں کے سامنے ذلیل کرتا ہو، غیروں کے سامنے اس کو بے عزت کرتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک انسان ہے۔ جس طرح سے کوئی غلط بات مجھے غلط لگتی ہے، یقیناً ایسی غلط بات جو میری شریک حیات ہے اسے بھی غلط لگے گی۔ تو یہ تو جناب علی یہیں سے جھگڑے کی شروعات ہوتی ہے، جھگڑے کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے۔ مگر آج دور حاضر میں پھٹ سے جو لوگ طلاق کا سہارا لیتے ہیں، وہ میری باتیں توجہ سے سنیں، قرآن کریم کی روشنی میں فقط میں اس کا مفہوم مختصر انداز میں رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کریم نے ڈائریکٹ طلاق دینے کا حکم نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے طلاق دینے سے پہلے مزید 4 آپشن ہے جس کو عمل کرنے کا، استعمال میں لانے کا حکم دیتا ہے قرآن کریم۔ وہ آپشن کیا ہے؟ وہ آپ سماعت فرمائیں۔ وہ آپشن یہ ہے کہ دیکھیے، عورت اور مرد دونوں میں جب جھگڑا ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا نبھاؤ نہ ہو، تو پہلی بات کیا ہے؟ اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی، اس کے مزاج میں فتور آ گیا، تو شوہر سے کہا گیا فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو، بیوی کو سمجھاؤ۔ اگر تم سلیم الطبع ہو، تمہاری فکر اچھی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی خراب نہ ہو، تو اسے سمجھاؤ۔ اگر مان گئی وہ تو ٹھیک ہے، ایک ساتھ مل کر کے رہو، ہو سکتا ہے نہ مانے، تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ فرمایا ان کا بستر الگ کر دو۔ شادی شدہ لوگوں، تم بیوی سے الگ رہو، کیونکہ یہاں بھی 2 میاں بیوی ایک ساتھ رہنا یہی ان کے زندگی کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ تو جب میاں ناراض ہو کر بیوی سے اپنا بستر الگ کر لے گا تو ہو سکتا ہے کہ بیوی اس سلسلے میں غور و فکر کرے کہ نہیں، مجھے ان کی باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، پھر بھی نہ دے۔ قرآن کریم نے کہا شوہر سے کہ اب تم انہیں ہلکی مار مارو۔ یہاں پر اس بات کو غور کرنے کا، ایسی مار نہیں کہ اب موٹا ڈنڈا اٹھا کر کے بالکل سر پھوڑ دے، پیر توڑ دے، نہیں، ہلکی مار جس میں نہ زخم آئے، بلکہ عورتوں کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ بسا اوقات جب انہیں مار سے ڈرایا جاتا ہے تو راہ راستے آ جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہو گئی۔ چوتھی بات کیا ہے کہ دونوں طرف سے معاملہ یہاں پر بھی نہیں ہوا تو کہا دونوں طرف سے حکم یعنی پنچ، دونوں طرف کے لوگ، ایک شوہر کی طرف سے ہو کچھ لوگ،
کچھ لوگ بیوی کی طرف سے ہو وہ آپس میں بیٹھے، ان میاں بیوی کے معاملات کو لے کر بیٹھے آپس میں، یہ سورہ نساء کے اندر موجود ہے یہ تمام باتیں، بیٹھے اور وہ دونوں پنچ کے لوگ ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کو اس تعلق سے کہ جدائی کے بعد، طلاق کے بعد کیا مرحلے پیش آتے ہیں، کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اس سلسلے میں ڈرائیں۔ اگر بات بن گئی تو شوہر کو حکم ہے کہ اب تم اس کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، کہیں بھی اس پر کسی اعتبار سے ظلم نہ کرو تم۔ اب اگر یہ بھی نہ ہو تو پنچ کا معاملہ بھی فیل ہو گیا، پنچ بھی جناب علی جواب دے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے، تو اب یہاں آنے کے بعد آپ کو طلاق کا آپشن اپنانا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایسا نہیں کہ آپ دارو پی کے آ گئے، نشہ کر کے آ گئے اور گھر میں بیوی سامنے آئی تو آپ نے ایک بار کی ٹھوک دیا، یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ اور اس بنیاد پر اگر اس ملک میں اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ الحمدللہ شریعت مطہرہ اس طرح کے تمام بیہودہ باتوں سے بری ہے، بری ہے شریعت مطہرہ۔ تو اب جب آپ طلاق دیں، میں تیزی سے بات رکھ کر کے گزر جاؤں کیونکہ مجھے ایک بنیادی بات اور رکھنا ہے اور وقت بھی نہیں ہے۔ طلاق ایک بار کی 3 طلاقیں دے دیں آپ، جب طلاق کی بات آئی یا آپ کو غصہ آیا تو اسی وقت جو ہے آپ جو ہے فوراً کھڑے ہو کر کے یا کسی بھی اعتبار سے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، یہ نہیں چلے گا نہ، آپ شریعت کی نظر میں مجرم ہوں گے۔ یاد رہے جس طرح سے نکاح کے لیے دونوں طرف سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے اور دونوں طرف کے لوگوں کے سامنے معاملات رکھنے ہوتے ہیں، بالکل بعین ہی جب 2 شخص میاں بیوی الگ ہو جائیں تو اس وقت بھی دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کے معاملہ فہمی کے ساتھ طلاق ہو۔ مجھے بتائیے اگر اس طرح سے معاشرے میں یہ طلاق کے معاملات کو اپنایا جائے تو بحمدہ تعالی تمام معاملات سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال آپ نے اگر ایک بار کی 3 طلاقیں دے دی، ہو تو گئی مگر آپ نے گناہ کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے شرع مطہرہ نے جس طرح سے نکاح کے لیے کچھ ضابطے متعین کیے ہیں، طلاق کے لیے بھی کچھ ضابطے شرع مطہرہ نے متعین فرما دی، اس طور پر کہ رسول کائنات کی زبانی نہیں، خود اللہ رب العالمین نے کتاب مجید میں آیت نازل فرمائی سلسلے میں۔ اتنا اہم میٹر ہے، اتنی اہم بات ہے، وہ کیا جناب عالی؟ اس لیے دیکھیں آپ، ہمارے فقہا نے طلاق دینے کے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ جب نباہ نہ ہو تو طلاق تک بات آئے گی، 3 طریقے بیان کیے ہیں، توجہ سے۔ کسی کو اگر ضرورت بھی ہو یہ طریقہ اپنائے وہ، اور میں سمجھتا ہوں اگر ان طریقے کو وہ اپنائیں گے غلطی کا احساس ہوتے ہی پھر ان کی زندگی آباد ہو جائے گی۔ 3 طریقے کیا ہے؟ ایک طریقے کو احسن کہا جاتا ہے، بہت اچھا طریقہ، بہت اچھا۔ دوسرے طریقے کو حسن کہا جاتا ہے، یہ بھی اچھا۔ اور تیسرے طریقے کو بدعی یعنی بدعت کہا جاتا ہے، جو برا ہے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ احسن طریقہ طلاق دینے کا جناب علی، یہاں پر طلاق کی قسمیں بھی آپ سن لیں۔ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ، اور ایک ہوتی ہے طلاق کنائی کہیے یا بائنا، وہ مختلف اس کی تعبیریں ہو سکتی ہے۔ تو رجعی اور مغلظہ، یہ جو آپ کے ذہن میں حلالہ کا تصور ہے، میں صرف اس تصور کو میں اس طور پر اسلامی کانسیپٹ کو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ کب ہوتا ہے، لہٰذا آپ غور کرتے چلیے اور سنتے چلیے میری بات کو۔ طلاق احسن کیا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا سورہ طلاق میں، اے نبی، جب نبی کے ذریعے سے امت سے کہا گیا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو فَطَلِّقُوا لِعِدَّتِهِنَّ، تو تم انہیں عدت میں طلاق دو۔ عدت سے کیا مراد یہاں پر؟ دیکھیے جناب، عورتوں میں جو معاملہ ہے، عورتوں کو
ہر چاند میں ان کو خون آتا ہے، بلڈ آتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے، جن کو عربی یا اردو لفظوں میں حیض کہا جاتا ہے. باقی آپ کے عام بات ہے، آپ سب جانتے ہیں. جب عورت ناپاک ہو، عورت پیریڈ میں ہو، تو اس حالت میں بیوی کو طلاق دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، بدعت ہے. اسی طرح سے وہ زمانہ جس زمانے میں عورت پاک رہتی ہے اور اس زمانے میں شوہر نے بیوی سے فزیکل ریلیشن قائم کیا، اس سے ہم بستر ہوا، تو اس زمانے میں بھی طلاق دینا بدعت ہے، گناہ ہے. ایسے ہی ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ بھی گناہ اور بدعت ہے. دیکھا آپ نے ضابطہ کیا ہے؟ طلاق احسن، بہتر، سب سے اچھا طریقہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، پیریڈ آنا ختم ہو جائے، اب وہ نہا دھو کر پاک ہو گئی، شوہر اس سے ملے نا، اب وہ ایک طلاق دے، فقط ایک طلاق، لفظ طلاق کہے کہ میں یہ تجھے ایک طلاق دیا. اس کے بعد عورت سے وہ الگ ہو جائے اور اس درمیان رجوع نہ کرے، بلکہ پہلا طہر بھی گزر گیا، اس کے بعد اور 3 پیریڈ گزر جائیں، 3 حیض گزر جائیں اور شوہر رجوع نہ کرے، تو ایک طلاق کی وجہ سے اس کے بعد جو یہاں پر 3 پیریڈ گزرے مسلسل، اب وہ عورت بائنہ ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا. تو اب جب نکاح ختم ہو گیا، آپ کا دل چاہا کہ میں نے طلاق دے دی تھی ایک طلاق، اب میں پھر اس بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں، تو اب یہاں پر حلالہ نہیں ہے. یہ جو غلطی کرتے ہیں، بھائی جب نہیں رکھنا ہے تو ایک طلاق دے دو، آزاد کر دو. یہاں پر کیا ہے کہ جب عورت کی عدت ختم ہو گئی، 3 پیریڈ گزر گئے، تو اب عورت کو اختیار ہے، وہ جہاں چاہے گی نکاح کرے گی. اور اگر پہلا شوہر جس کے نکاح میں وہ تھی اسی کے ساتھ رہنا چاہے، تو بغیر کسی حلالہ کے کسی عالم کو بلا کر کے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے، پھر دونوں میاں بیوی کے حیثیت سے زندگی گزارے. یہ طلاق حسن. اور طلاق حسن کیا ہے؟ ہر پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد جو پاکی کا زمانہ ہے، پیریڈ ختم ہوا، پاکی کا زمانہ آیا، ایک طلاق دے دے. پھر عورت ناپاک ہو گئی، پاک ہو گئی، پھر اس مدت میں ایک طلاق دے دے. یہاں تک کہ 3 پیریڈ کے گزرنے کے بعد درمیان میں جو گیپ ہے طہر کا، اس میں 3 طلاق دے دے. وہ اس میں کیا آپشن باقی رہتا ہے کہ 2 طلاق کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے. رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے کہ بغیر کسی حلالہ کے شوہر اگر عدت گزر گئی تو نکاح کر لے، اور اگر عدت کے درمیان ہے تو 2-4 لوگوں کو گواہ کر کے کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو لوٹا لیا. لیکن اگر 3 مکمل ہو گئی تو اسی کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ. اب جب آپ نے کوئی آپشن نہیں رکھا لوٹانے کا، تو شریعت مطہرہ نے نصاب پورے ہونے کے بعد اب اپنا دوسرا قانون وہاں پر نافذ کیا. اب دوسرے طور پر آؤ، تیسری، یہ تو طلاق حسن. اور طلاق بدعتی کیا ہے؟ طلاق بدعی ایک بار کی آپ نے تینوں ٹھوک دیا، لگاتار کہا تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق 3 بار، یہ ایک ہی بارگی میں کہا کہ تجھ کو 3 طلاق. یاد رہے، بیوی چاہے سامنے ہو چاہے نہ ہو، اور چاہے مرد نشے میں ہو، چاہے وہ جناب عالی جناب دارو پی کر کے آیا ہو، کسی بھی اس میں ہو وہ، تو اگر وہ ایک ساتھ 3 طلاق دے گا تو 3 طلاق نافذ ہو جائے گی. 3 طلاق کے بعد جو مرحلہ آتا ہے کہ اب 3 طلاق کے بعد اس بیوی کو آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر حلالہ کا آپشن شرع مطہرہ نے پیش کیا، جس کو اپنانا ضروری ہے. میں صرف یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بات میں ختم کر دوں. قرآن کریم نے کس اچھوتے انداز میں فرمایا، الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے. اور فرمایا فقہاء کرام نے یہ طلاق رجعی ہے. 2 بار طلاق دینے کے بعد کیا ہے کہ رجعت کر سکتے ہو، یا اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو. یہ ہو گئی بات.
فرمایا 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق، فَإِن طَلَّقَهَا، نہیں مانا تیسری طلاق بھی اس نے دے دی، یا 3 طہر میں ہو، 3 بار میں ہو، 1 بار کی دے دے وہ، چونکہ طلاق کا نصاب 3 تک ہے، جب 3 کا نصاب اس نے پورا کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اب ایک شرع مطہرہ کا جو قانون اس کے لیے ہے، جس نے بیوی کی کچھ بھی رعایت نہ کر کے 1 بار کی اس کو 3 طلاق دے دی، تو شرع مطہرہ نے وہاں پر ایک زبردست قانون فٹ کیا ہے، وہ حلالہ کا قانون ہے۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اگر اس شوہر نے وہ تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ دیکھیے صاحب، طلاق دینے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد جس شوہر نے اسے طلاق دیا اس کا مطلقاً کوئی حق اس بیوی پہ نہیں رہتا ہے۔ یہاں پر قرآن نے کیا کہا؟ حتی تنکحہ، یہاں تک کہ عورت نکاح کرے، یعنی اب دوسری جگہ جو نکاح کرے گی اس کا ولی نہیں چوائس کر کے لائے یا مجبور کرے، نہیں، عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ عورت اپنی پسند سے دوسری جگہ نکاح کرے، دوسری جگہ، حتی تنکحہ زوجن غیرہ۔ تو اب جب وہ دوسری جگہ نکاح کر چکی، یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ذہن لے کر کے چلتے ہیں، حلالہ کے خواہش مند رہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حلالہ کرنے والے مرد پر اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اور رسول کائنات بھی لعنت فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا بھی ناجائز گناہ ہے۔ کیوں؟ عورت کو اختیار دیا گیا کہ وہ کہیں اور نکاح کرے۔ اب میں بتاؤں نکاح دوسری جگہ کیوں کرے، کیوں کرے؟ یہاں پر بات وہ بھی حضرت امام راضی رحمت اللہ، چونکہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی نکاح کرے، اور جب دارالافتاء میں آپ پہنچتے ہیں فقہاء احناف فتویٰ دیتے ہیں نکاح کرنے کے بعد دوسرے شوہر کے ساتھ وہ عورت ہم بستر بھی ہو یہ ضروری ہے۔ یہ کیوں کہا؟ دیکھیے، ایک تو قرآنی ضابطہ ہے، امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، اگر کسی نے یہ کہا کہ نکاح زید ہندا، زید نے ہندا سے نکاح کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نکاح جو ہم نے ایجاب و قبول کرایا۔ اور اگر نکاح زید زوجتہ، زید نے اپنی بیوی سے نکاح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد ہم بستری جو ہے اس کو کہتے ہیں، یہاں پر نکاح کا پورا مفہوم۔ دوسری حدیث، دوسری بات، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت تمیمہ بنت وہب آئی، ان کا نکاح پہلے حضرت رفاعہ کے ساتھ ہو چکا تھا، حضرت رفاعہ نے ان کو 3 طلاق دے دی، حضرت تمیمہ نے دوسری جگہ نکاح کر لیا حضرت عبد الرحمن ابن زبیر کے ساتھ۔ لیکن ایک روز بارگاہ رسالت میں آ کر کے وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے جو عبد الرحمن کے ساتھ نکاح کیا وہ فزیکل ریلیشن بنانے کے لائق نہیں ہے، اشارے سے کہا وہ ہم بستری کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول ان کا منشا سمجھ گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم شاید یہ چاہتی ہو کہ واپس تم پہلے شوہر رفاعہ کے پاس جاؤ؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ کہا نہیں، اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ عبد الرحمن کا شہد تم نہ چکھ لو اور تمہارا شہد وہ نہ چکھ لے۔ آپ کہیں گے یہ جو اس وقت ہم بستری کا کانسیپٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں، تیزی سے گزر رہا ہوں۔ آدمی جب نکاح ہوتا ہے انسان کا ایک عورت کے ساتھ، 2 چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، ایک عورت کے نان و نفقہ اس کو بھرپور طریقے پہ ادا کرنا، دوسرا فزیکلی اعتبار سے فٹ ثابت ہونا، کیونکہ یہ انسانی خواہش ہے، انسانی خواہش کو پورا کرنا نکاح کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ تو دیکھیے، پہلا شوہر اس نے طلاق دے دی، 3 طلاق۔ مجھے بتاؤ، اگر بیوی کی محبتوں کا اس کو لحاظ ہوتا، اگر بیوی سے وہ صحیح معنی میں پیار کرتا، اگر بیوی کے لیے اس کے دل میں کچھ جگہ ہوتی، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ 1 بار کی 3 طلاق نہیں دیتا، کچھ رعایت کرتا۔
3 طلاقیں جب اس نے ٹھوک دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیوی سے وہ محبت نہیں کرتا ہے، وہ صرف ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ دوسری جگہ نکاح کرو، اس کے ہاں رہو، اور اس کو بستر میں بھی تم جانچ لو کہ فزیکلی اعتبار سے فٹ ہے کہ نہیں۔ اگر دونوں اعتبار سے فٹ ہے تو اسی کے ساتھ رہو نا، پہلے والے کے پاس کیوں جاؤ گی مرنے کے لیے؟ پھر وہاں ٹھوکریں کھاؤ گی، پھر وہاں ظلم و ستم سہو گی، لہٰذا تم اسی کے ساتھ رہو۔ یہ کانسیپٹ ہے حلالہ کا۔ اب اگر وہ نہیں رہنا چاہے تو جب نعمت کو قبول نہیں کیا تو زحمت کو قبول کرنا ہوگا۔ جب وہ نعمت پہ راضی نہ ہوئی یا وہ راضی نہیں ہوا تو جناب علی اب معاملہ یہ ہے کہ اب اگر وہ عورت اس شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی، اس کی مرضی، ایسا نہیں جو ہماری طرف ہوتا ہے، نکاح کر دیا، اب اس کا جو ہے پہرا لگا دیا کہ کہیں قریب تو نہیں گیا، اور صبح ہوتے ہوتے اس سے جو ہے زبردستی طلاق لے لی۔ لوگوں، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ جو لوگ ان معاملات میں ساتھ دیتے ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ نہیں، جب ان کا نکاح ہو چکا ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ پہلے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی، اب اس شوہر نے تم سے نکاح کیا دوسرے نے، اس کے ساتھ رہو، اس کے ہاں گھر بساؤ، اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے ہاں جو خوشی کے ساتھ اپنی لائف کو آگے بڑھاؤ۔ لیکن اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جناب علی اب یہ شوہر جب اس کو طلاق دے گا پھر اس پر عدت لازم ہوگی، تب کہیں جا کر کے پہلے شوہر کے ساتھ جدید مہر اور گواہ کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہو جائے گا۔ اسی کو حلالہ بولتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آج ٹی وی وغیرہ میں، ٹیلی ویژن میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں کنفیوز میں ڈالنے کے لیے، ہم سب کو جناب عالی ہمارا دھیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اسلام سے متنفر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں اپنی بحث کا خلاصہ کر دوں اور بات ختم کر دوں۔ دیکھیے، نکاح ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ فرمایا۔ دونوں کی زندگی ایک ساتھ گزرے، بہتر انداز میں وہ ایک ساتھ رہے، نہ گزرے تو طلاق دے تو طلاق احسن دے، ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دے، اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد عورت جہاں چاہے گی نکاح کرے گی، یا پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو وہاں بھی جا سکتی ہے، یا طلاق احسن دے، 3 طہر میں 3 طلاق دے، اور طلاق بدعی نہ دے۔ اگر دے دے گا تو گنہگار ہوگا، اور اس کے بعد جب عورت دوسری جگہ نکاح کرے تو اس کو ہرگز پہلے شوہر کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح سے پلٹنا چاہتی ہے کہ رات کو نکاح ہوا اور صبح ہی طلاق لے لی اور پھر اس کے بعد اس کے ہاں جانا چاہتا ہے تو یہ اس عورت کا قصور ہے، ان لوگوں کا قصور ہے جو شرعی معاملات کو اس طرح سے ناجائز طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔ شرع مطہرہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ باتیں بہت تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو شرع مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں نکاح و طلاق کے تعلق سے جس طرح سے یہ معاملات یعنی ہم لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں، رب کریم ہم سب کو درست راستے پر گامزن فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔